السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 57 سٹارٹ کریں گے۔ او مائی گاڈ سالار، یہ اپنے بالوں کو کیا کیا ہے تم نے؟ طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئیں کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر ان کے سامنے کر دیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں۔ اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو، کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں تمہیں ہاسپٹل سے آئے اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو؟ طیبہ نے اسے قدرے نرم آواز میں جھڑکا۔ ممی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔ میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا، شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھیں۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ مغربی ملبوسات میں ملبوس بے فکری اور لاپرواہی سے کہکے لگاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی۔ وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلہ کی ان پہاڑیوں پر محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ کہکے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا۔ اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلڈن اور ہیرلڈ روبنس سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سالار اس کی نظروں کے استحجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اس سے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایات دیتا رہا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے؟ اسٹڈیز کے لیے باہر، اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا۔ اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں؟ میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں۔ سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا، دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزینز کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ ول، سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلز مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس کے سامنے رکھی تھیں۔ چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ! دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا؟ اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی۔ اگرچہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا، اور ان دونوں ہفتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔
شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی تھی، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا۔ صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی پراگندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھیں، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہیں لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے ہی چند ہفتے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف سے۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا، موت سے، قبر سے، یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہا تھا ایکسٹیسی کے بعد پین ہوتی ہے، موت پین تھی۔ اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگ نیس ہوگی، قبر نتھنگ نیس تھی۔ امامہ نے کہا تھا نتھنگ نیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کا جواب کیسے آ گیا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا، آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسے میرے پاس تھیں، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی، وہ کون ہوتے ہیں، اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے اسجد سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امامہ ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا۔ وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی اور وہ اس سے کمتر؟ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں۔ وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار ان دونوں چیزوں سے گھن آئی۔ آئینے کے سامنے رکھے ہونے پر یہ جملہ کسی بز ورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا، کچھ مشتعل ہو جاتا، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ اپنا گریبان بند رکھنے لگا تھا، اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا۔ وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔
اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، خاص طور پر کسی لڑکی کو۔ یہ اس کی آنکھیں نہیں، ان آنکھوں میں جھانکنے والا تاثر تھا جس سے امامہ ہاشم کو گھن آتی تھی، اور امامہ ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کی شناخت نہیں کی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ امامہ ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظر ہٹا لیتی اور کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شاک لگا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے گھن آتی ہے۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا۔ تو کیا میری آنکھیں میرے اندر موجود گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھیں؟ اسے تعجب نہیں ہوا، ایسا ہی تھا، مگر اس کی گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا، اور امامہ ہاشم پاک تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔